السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کلاس 9 کے اردو کی طرف سے کہ پہلا چیپٹر انشائیہ پڑھیں گے۔ اس انشائیہ میں سر سید احمد خان کا ایک مشہور و معروف انشائیہ، یا ہم اسے مضمون بھی کہہ سکتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ۔ تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے انشائیہ کے بارے میں جانیں۔ انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ ایک نثری ادب کی ایک صنف ہے۔ انگریزی میں اسے ایسے کہا جاتا ہے: مضمون نگار کسی ایک موضوع پر طنز و مزاح کی باتیں پیش کرتا ہے، جس کو سن کر یا پڑھ کر لطف آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارا اور معاشرے کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ یہ ایک ذہنی ترنگ ہے، یا اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ذہن کی اپج ہے۔ انشائیہ نگار زندگی کی عام و خاص بات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا طنز ہماری قوت تمیز پر ٹھوکر مارتی ہے اور سوچنے کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے اردو میں بے شمار ادیبوں نے انشائیہ کو پسند کیا اور قلم اٹھایا۔ ان میں رشید احمد صدیقی، فردوس بخاری، عظیم بیگ چغتائی، فرحت اللہ بیگ، انجم مانی پوری، کنہیا لال کپور، مشتاق یوسفی، مجتبیٰ حسین، سر سید احمد خان و دیگر ہیں۔ بچوں کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انشائیہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہماری کتاب میں یہ تو کئی انشائیہ ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ اس کے مصنف کے بارے میں پڑھیں۔ ان کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ اصل نام سید احمد خان تھا، اور برطانوی حکومت انہیں سر کا خطاب دیا تھا، اس وجہ سے یہ سر سید احمد خان کہلائے، اور زمانے میں مشہور ہوئے سر سید کے نام سے۔ ان کی ولادت 1817 عیسوی میں دلی میں ہوئی، اور ان کا انتقال 27 مارچ 1898 عیسوی میں بمقام علی گڑھ ہوا۔ ان کے والد کا نام میر تقی تھا، والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پہ ہی حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں عربی و فارسی سے فراغت پا کر سعید الاخبار کے لیے مضامین لکھا۔ اس کے بعد ملازمت کی طرف توجہ دی۔ 1838 عیسوی میں آگرہ میں نائب منشی بنے۔ 1841 عیسوی میں منصف یعنی جج کا امتحان پاس کر کے مین پوری میں منصف بنے۔ 1846 عیسوی میں دلی کے منصف بنے۔ 1855 عیسوی میں بجنور کے صدر امین بنے۔ 1858 میں مراد آباد کے صدر بنے۔ 1859 عیسوی میں اسباب ہند رسالہ نکالا۔ 1862 عیسوی میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1868 عیسوی میں بنارس کے جج بنے۔ 1848 عیسوی میں آثار الصنادید و تاریخ بجنور لکھا۔ 1869 میں 1 سال کے لیے ولایت کی۔ 1870 عیسوی میں رسالہ تہذیب اخلاق نکالا۔ 1875 عیسوی میں ایک اسکول علی گڑھ میں قائم کیا۔ یہ اسکول 1878 عیسوی میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا، اور بعد میں 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں قائم ہوا۔ 1878 عیسوی میں احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ انہوں نے تاحیات کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تعلیم میں مشغول رہے۔ ان کی تصانیف جو اہم کتابیں ہیں وہ
حسب ذیل ہے، اسار سنادید ہے، اسباب بغاوت ہند ہے، مجموعہ مضامین تہذیب الاخلاق ہے، خطبات احمدیہ ہے، تفسیر قرآن ہے، سرکشی ضلع بجنور ہے اور بے شمار رسالے بھی ہیں۔ بچوں یہاں پر ایک بات آپ کو ذہن نشین میں کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کا امتحان معروضی ہوتا ہے، اس معروضی کی نقطۂ نظر سے یہاں پر جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ یاد کر لیں اور یہ آپ کے لیے بہتر کا سامان ہے۔ اب میں گزرا ہوا زمانہ جو اصل مضمون ہے یا ہم اسے انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ہے تو یہ مضمون ہے، تو اس کے بارے میں ہم غور فکر کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے اپنے اس انشائیہ میں ایک بچے کے خواب کو بیان کیا ہے۔ بچہ خواب میں خود کو بوڑھا دیکھ رہا ہے اور وہ بوڑھا زندگی کے آخر موڑ یعنی پڑاؤ پر پہنچ گیا ہے۔ رات بہت بھیانک، کالی اور ڈراؤنی ہے، بجلی چمک رہی ہے اور بوڑھا بہت ہی غمگین ہے۔ اس غم میں وہ پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے۔ لڑکپن میں اسے سب کچھ میسر تھا مگر پڑھائی کی طرف اس کا قطعی دھیان نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے نصیحت کرتے تھے، جوانی میں بھی اس کے ماں باپ اسے نصیحت کرتے رہتے تھے مگر وہ ان کی باتوں کو سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اب وہ ہائے وقت کہتا ہے۔ بڑھاپے میں اسے اس گزرے ہوئے وقت کی اہمیت اور نصیحت یاد آتی ہے مگر اب کیا ہوگا؟ وہ ان گزرے ہوئے زمانے پر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اور وہ زار قطار رو رہا ہے، میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ اچانک آسمان سے ایک خوبصورت دلہن نظر آنے لگی۔ گفتگو کے دوران اس خوبصورت دلہن نے خود کو ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی بتائی۔ اس دلہن نے وقت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ انسان کی بھلائی، قوم کی خدمت اور محبت کا ذکر کیا اور کہا یہ وہ چیزیں ہیں جو آخر تک جاری رہتی ہے، یعنی کہ انسان کی مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ بچہ خواب سے بیدار ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں زندگی میں اپنے ماں باپ کی نصیحت کو مانوں گا، قوم کی بھلائی کی طرف گامزن رہوں گا، وقت کی قدر کروں گا، اس بوڑھے کی طرح وقت کو برباد نہیں کروں گا۔ کہانی میں جس بوڑھے کا ذکر کیا گیا ہے اس کی طرح وقت برباد نہیں کروں گا کہ ہائے وقت کرتا رہوں۔ بس یہاں سر سید احمد خان نے ایک خوبصورت جملہ لکھ کر اس کو ختم کیا ہے کہ بس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں اور اے میری قوم کے بچوں، اپنے قوم کی بھلائی کی کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا اس مضمون میں سر سید نے قوم کے نام ایک پیغام دیا۔ وہ قوم کو بچانا چاہتے ہیں، وہ بچوں اور نوجوانوں کو نصیحت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں بچوں اور نوجوانوں کو علم اور وقت کی اہمیت نہیں دے رہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے اور نوجوان جو ہے وہ علم اور وقت کی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنی زندگی یوں ہی برباد کر رہے ہیں جس کا نتیجہ بعد میں بہت برا ہوگا۔ وہ انسان ہمیشہ زندگی بھر روتا رہے گا اور ہائے وقت کرتا رہے گا۔ اس لیے اٹھو اور نیک کام کرو، شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ
مضمون انشائیہ کی شکل میں آپ کو ضرور پسند آئے، اور ہم آپ سبھی بچوں سے مخاطب ہیں اور یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ آپ سر سید کی اس بات پر خود سے عمل کریں، سوچیں اور غور کریں، سوچیں اور غور کریں کہ کیا درست ہے۔ شکریہ۔